السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 5 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس وقت. 3 جگہیں ہیں، 3 مقامات سے، وہ 5 آیتیں ہیں. سب سے پہلے سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 کی 2 آیتیں ہم نے پڑھی. پھر سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 کی 1 آیت ہم نے تلاوت کی. پھر سورۃ الصف پارہ نمبر 28 کی 2 آیتیں ہم نے تلاوت کی. ان تینوں مقامات میں سے 5 آیاتیں ہم نے پڑھی. ان آیات کا مفہوم اور ترجمہ کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ان آیات میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد بیان فرمایا ہے. نصب العین، جس کو ہم کہتے ہیں ویژن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا؟ آپ کو اللہ نے نبی بنایا اور پھر آپ نے پوری انسانیت کی طرف اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا. آپ کے اوپر اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی. تو آپ کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارے نبی کی زندگی کا اصل مقصد جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وہ ہے اقامت دین. کہہ لیں اس کو آپ کہہ لیں اعلاء کلمت اللہ. اس انداز میں اس کو پیش کریں. مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے اور یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر اللہ کا نظام چلنا چاہیے. اللہ کا نظام چلنا چاہیے. اسی کے لیے انبیاء تشریف لاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور بالآخر اللہ ان کو کامیابی نصیب فرما دیتے ہیں. پھر دیکھیں ایک عام ایک انبیاء کا لفظ ہم پڑھتے ہیں نا، انبیاء، نبیین، نبیون، انبیاء، نبی. ایک لیے لفظ ہے. ایک لفظ قرآن کریم میں آیا ہے رسول، رسول، یہ 2 لفظ آئے ہیں. نبی عام ہے، رسول خاص ہے. ہر رسول وہ نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول وہ ہے کہ جو مستقل قانون شریعت لے کر آ جائے.
تقریباً علماء فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں، جو لکھا ہے دیکھیں یقینی تعداد کوئی نہیں بتا سکتا۔ دنیا نے ایک لمبا دور گزارا ہے اور اپنے آخری دور سے گزر رہی ہے دنیا، بالکل جیسے اینڈ کی طرف دنیا جا رہی ہے، اختتام کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور یہ آخری امت ہے، اور اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہے اور قیامت ہے، ختم۔ یہ دور لمبا دور دنیا نے گزار لیا۔ اب بہت سارے رسول آئے ہیں، بہت سارے نبی آئے ہیں، سب ہیں، لیکن رسول وہ ہے جو خاص ہے، جس کو مستقل قانون ملے، جس کو مستقل شریعت ملے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور رسول کی زندگی کو ہم اگر قرآن کریم میں پڑھتے ہیں بہت مشکل وقت میں آئے، یعنی پوری دنیا میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینے والے یا انسانیت کو اس ہدایت پر ہوتی ہے، دنیا پوری بگڑ چکی ہوتی ہے، ایسے وقت میں بھی آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جزیرۃ العرب میں، مکہ مکرمہ میں، پھر مدینہ، اس وقت کتنے لوگ تھے توحید پر؟ سارے جزیرۃ العرب پورا شرک میں پڑ گیا تھا۔ دوسری طرف روم کی حکومت تھی، عیسائی تھے، کہیں اکا دکا عیسائی مذہب رکھنے والے، وہ بھی اللہ والے چھپے ہوئے تھے، اس لیے کہ پورا نظام، ماحول، غلبہ، یہ کفر کا غلبہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لوگ لیتے تھے، آپ آج بھی لیتے ہیں، امریکہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، یورپ بھی کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، ایک بہت بڑی دنیا، یعنی بہت بڑی تعداد وہ جو کہتا ہے ہم عیسائی ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے؟ یہ تو کہہ دیتے نا عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بتاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ خنزیر کھاؤ، خنزیر کا گوشت کھائیں۔ عیسائیت نام ہے انجیل کی تعلیمات کا، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری انجیل، اس کتاب میں اصل مرکزی کتاب تھی بنی اسرائیل کی تورات، جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی ان خرابیوں کی نشاندہی کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بجائے سمجھنے کے، بجائے ماننے کے، وہ الٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے اور ان کے اوپر الزامات لگا دیے، ان کو برو بلا کہنا شروع کیا، ان کے قتل کے پروگرام بنانے شروع کر دیے، اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا، تو کہاں عیسائی نام ہے، ہم عیسائی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں یہودیت کا ذکر ہے، کہاں ہے؟ سب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کہاں ہیں؟ اگر یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم ہوتے، تورات کی تعلیمات پر قائم ہوتے، تو خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیتے، خود بخود، کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر عیسائی صحیح عیسائی مذہب پہ ہوتے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تسلیم کر لیتے، نہیں ہے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں، لیکن سوچ اور ذہن دیکھیں مشکل ہو جاتا ہے۔ اس دن میں سیرت پڑھا رہا تھا، سیرت کی کلاس کی، ایک ہمارے ساتھی بیٹھے بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے ایک سوال کیا اپنی معلومات کے لیے، کہنے لگے مجھ سے کہ یہ سرایا کا ذکر ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر دستے روانہ فرمائے دشمنوں کی طرف، وہ اس کا ایک پورا 56 سرایا ہے، 27 غزوات ہیں جس میں آپ خود شریک رہے، 56 سرایا ہیں۔ مجھ سے سوال کرتا ہے یہ سریہ گیا تھا، اس نے یہ کام کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا؟ تو اب میں اس کو اگر جواب دوں نہیں وہ اصل میں یوں ہوا تھا، وہ میرے بھائی میں اس دور میں تھوڑی تھا، میں نے دوڑ تھوڑی دیکھا ہے کیا حالات پر کتاب میں آ گیا ہے، تحقیق کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں جتنا کتاب میں لکھا ہے۔ اب میں اس کو یوں جواب دیتا تو یہ تو میں زندگی بھر اس کو مطمئن نہیں کر سکتا،
میں نے کہا میری بات سن، انگریز بر صغیر میں کیوں آیا؟ میرا آپ سے سوال ہے، میں نے ان سے پوچھا انگریز بر صغیر میں کیوں آیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پہ، اور پھر آ گیا چلو کاروبار کرو جاؤ بھاگو، کاروبار کے نام پر آ کر بر صغیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ اور قبضہ کرنے کے بعد پھر نظام تعلیم کو کیوں بدلا؟ پورے نظام تعلیم کا نقشہ تبدیل کر دیا، اور نظام تعلیم بدلنے کے بعد یہ سارا نظام کا، میں نے کہا اگر انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پہ نہ آتا، بر صغیر پہ قبضہ نہ کرتا، نظام تعلیم کو تبدیل نہ کرتا، تو زیوس یونیورسٹی نہ بنتی، اور زیوس یونیورسٹی نہ بنتی تو آپ مجھ سے یہ سوال نہ کرتے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زبانی یار من ترکی ومن ترکی نمیدانم، اقبال کی زبان سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر اس وقت اقبال نے کہا تھا۔ علامہ اقبال صاحب کا انتقال کب ہوا؟ بہت کم لوگ بتا سکتے ہیں بہت کم لوگ۔ علامہ اقبال کے انتقال 1938 میں، 38 میں اقبال صاحب کا انتقال ہوا رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان بننے سے پہلے۔ اس وقت بڑا صاف ستھرا ماحول تھا، ٹھیک ہے انگریز کا غلبہ تھا، ان کی حکومت تھی، لیکن ماحول بہت بہتر تھا، اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی، ذہنی سوچ میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انہوں نے دیکھے تو اس وقت اقبال نے کہا تھا خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندا سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ خوش تو ہیں لیکن فریاد بھی نکل رہی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہمارے بچوں کو ڈگری ملے گی، کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، کیا معلوم تھا کہ بے دینی بھی ساتھ آئے گی۔ ڈگری کے ساتھ کیا آئے گی؟ بے دینی۔ ہمارے نبی نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ ختم، دے دیا، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی نے کہہ دیا ختم۔ ادھر کیا تم فلسفے ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ انگریز کو فلسفے ڈھونڈ رہے ہو، جس نے نظام کو پورا جو فطرت کے دائرے سے باہر ہو چکا اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے باہر کیوں نکلے؟ یہ ذہن بنا، یہ محنت ہوئی، کتنی محنت ہوئی۔ اس دن ایک علماء کی مجلس تھی، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اکبر الہ آبادی کے اشعار چھینکے تھے، وہ شعر کیا ہے؟ میں نے کہا میں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ اکبر الہ آبادی کون تھے؟ بیرسٹر تھے، لندن سے پڑھ کے آئے تھے اس زمانے میں، یعنی لندن سے مرکز گئے تھے۔ بر صغیر پہ انگریز کا غلبہ تھا، لیکن وہ برطانیہ سے پڑھ کر آئے تھے۔ ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر، کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ حضرات پورا نہیں سمجھ رہے، ٹھیک ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بہت گہری چیزیں بتا رہا ہوں، بہت گہری باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ ہمارا مسلمان ہے، دیکھو یہ ہمارے مسلمان ہیں، ہم یہ نہیں کہتے انہوں نے یہ تعلیم کیوں لی۔ ہر زبان سیکھنی چاہیے، سب کچھ سیکھنا چاہیے، ہمارا دین کبھی نہیں منع کرتا، سب کچھ سیکھو، لیکن اکبر الہ آبادی کے سب کچھ سیکھو، تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد۔ بندے کی ایک بات یاد رکھنا، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔
آپ تھوڑا سا دماغ کو متوجہ کر کے مجھے بتائیں کہ ہمارے آج کل تعلیم میں اللہ کتنا ہے؟ اسکول کالج یونیورسٹی کہ اللہ، عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ کو میں مانتا ہوں، عیسائی کبھی اللہ کا انکار نہیں کرتا، یہودی کبھی اللہ کا اعلان نہیں کرتا، مشرکین کبھی اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ لیکن اللہ کی معرفت، اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کے بنانے کا مقصد اللہ کی معرفت ہے، اللہ کو پہچانو، اپنے رب کو، خالق کو، مالک کو پہچانو۔ جب پہچانیں گے تو صحیح طریقے سے بندگی کریں گے، بندگی بہتر ہوگی۔ جب معرفت نہیں ہوگی، اللہ کی صحیح پہچان نہیں ہوگی، تو آپ صحیح بندگی کیسے کریں گے؟ اللہ کا حکم کیسے بجا لائیں گے؟ اللہ کی معرفت۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں، ہمارے نظام تعلیم میں اللہ کی معرفت کہاں ہے؟ کہاں تعلیم دی جاتی؟ نظام معاش ہے بس۔ کون سا تعلیم، جو کون سا علم معاش ہے؟ علم معاش کس کو کہتے ہیں؟ آپ حضرات سے ایک سوال ہے، دل میں سوچیں۔ علم معاش روزگار کا علم ہے، روزگار کا علم۔ دنیا کیسے حاصل کی جائے، اچھی تنخواہ کیسے ملے، میں بہتر کاروبار کیسے کروں، میں دنیا کے ساتھ کیسے چلوں۔ ٹھیک ہے نا؟ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے، موبائل جب مسجد میں تشریف لائے نا، میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتا ہوں، موبائل اپنے چیک کر لے سکتے، کوئی بات نہیں، چیک کر لے تھوڑی دیر، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس تو ہے نہیں، ورنہ میں بھی چیک کرتا ہوں، نہیں ہے میرے پاس، لایا نہیں۔ تھوڑا سا ٹائم اللہ کے گھر میں بہت سکون سے گزارنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ مسجد میں اللہ سب کو عافیت میں رکھے، سب کو، دنیا کو سب کو عافیت میں رکھے، لیکن ہمارے ساتھیوں کو خصوصی طور پر رکھے، اس لیے ہمارے مخاطب ایسے، ٹھیک ہے؟ بہت خیال رکھیے، موبائل کو بند کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر بجے بھی تو بند کر دیا کریں۔ علم معاش، علم معاش کا کیا معنی ہے؟ روزگار کا علم۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ سورہ مومن میں اللہ فرماتے ہیں، سورۃ المؤمن، ایک ہے سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں، ایک ہے سورۃ المؤمن 24ویں پارے میں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی امتوں کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، واضح دلائل، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، تو ان واضح دلائل کو سمجھنے کے بجائے اس علم پر ان کے جو لوگ ہیں اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس ہے۔ قارون دیکھو، قارون تو حضرت کون تھا؟ قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اسرائیلی تھا۔ مصر میں دو لوگ تھے، اصل مصر کے رہنے والے جو فرعونی تھے نا، وہ قبطی کہلاتے تھے، قبطی۔ وہ کون سی قوم تھی؟ قبطی، ماریہ قبطیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں میں سے ایک کا نام ہے، تو بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجی تھی، ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ آپ سب کے بیٹوں میں ایک حضرت ابراہیم ہے، بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو وہ پیدا ہوئے، جب انتقال ہو گیا، چھوٹے تھے، 3 بیٹے تھے آپ کے،
طیب طاہر، قاسم اور عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہتے تھے، اور حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے تھے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم آپ کی جدائی سے ہم بہت غمزدہ ہیں۔ تو یہ ماری قبطی ہے، تو مصر کے رہنے والے ایک قبطی قوم تھی، قبطی اصل، اور ایک بنی اسرائیل تھے۔ یہود نے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ نہیں گئے تھے، مکے میں تھے، مدینہ نہیں گئے تھے، ہجرت نہیں کی تھی، مشرکین مکہ کا ایک وفد گیا مدینہ منورہ یہود کے پاس۔ انہوں نے ایک سوال دیا، یہود علماء تھے نا، مذہب کا علم رکھتے تھے، انہوں نے ایک سوال دیا، جا کے اس پیغمبر سے جو پیغمبر کا دعویٰ کرتا ہے مکہ میں، ان سے جا کے یہ کہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کا اصل علاقہ تو ارض مقدسہ ہے، شام، فلسطین، سیریا، لبنان، اردن، یہ علاقہ ہے، یہ مصر میں کیسے چلے گئے، وہاں کیسے آباد ہو گئے، اور پھر اتنی بڑی تعداد میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے، تشریف لائے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے پاس گئے، ان کو سمجھاتے رہے، کئی سال لگے، کئی سال ان کو سمجھانے میں لگے، اور کئی سال کے بعد بالآخر اللہ کا حکم ملا کہ اب ہمارے بندوں کو لے کوئی رات، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، راتوں رات ہمارے بندوں کو لے کے چلو اور تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا، یہ بھی پکے دیا اللہ نے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ، فرعون کی جو حکومت تھی نا وہ بہت مضبوط تھی، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کو بھی یاد کیجئے جو کیلوں والا تھا، میخوں والا، بندے کو جب سزا دیتا تھا نا اس کو دیوار سے لگا کے پیچھے سے کیل لگا تھا، چپکا دیا اس کو دیوار پہ، جیسے ہم نے یہ ماربل کے تختے لگے جس میں ہم نے کیل لگایا، اس کے اوپر اسکرو بھی لگایا، پکا کام کیا نا، اسکرو بھی ہے اور وہ دونوں لگائے، دیکھو پکا کام ہو جائے۔ وہ بندے کو دیوار سے لگا کے اس کو اسکرو لگاتا تھا، یا زمین پہ لٹا کر کے اوپر سے اسکرو لگاتا تھا۔ وہ فرعون ذی الاوتاد اس لیے کہتے ہیں، اتنا سخت نظام تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں اتنا کیسے، اس سے رسول کا اندازہ لگا، میں آپ کو رسول سمجھانا چاہ رہا ہوں، رسول اور پیغمبر کتنی محنت کی ہوگی، اب اتنا مشکل سے ماحول، اور بالآخر پھر بنی اسرائیل کو سمجھانا، اب اس کو کیا کہیں، ہمارے اردو میں مثال دیتے ہیں، ان کو رکشے میں بٹھانا ہے، کیا کہتے ہیں وہ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں نا، اون کو رکشے میں بٹھانا ہے، یا کس کے سامنے بین بجانا ہے، میز کے سامنے بین بجانا ہے۔ بنی اسرائیل والے اتنے خطرناک لوگ تھے، اتنے گڑبڑ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمت دیکھیں، 6 لاکھ لوگوں کو راتوں رات نکال بھی دیا، اور ان کا پیچھا بھی ہو گیا۔ تو اب یہ اتنے، تو سوال یہ ہوا کہ یہ تو اصل یہاں کے رہنے والے تھے، یہ اتنی بڑی تعداد میں یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ اللہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، مکی سورت ہے، سورہ یوسف اللہ نے نازل فرمائی، پوری سورہ یوسف اللہ نے نازل فرمائی۔ اور سورہ یوسف کا موضوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل بڑا روشن ہے۔ جیسے دیکھو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد میں آ کے کہاں ڈالا؟ کنویں میں، اور 40 سال کے بعد مصر کے تخت پہ بیٹھ گئے۔ کیسے اللہ نے بیٹھا؟ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چھکے؟ اسی طرح فرمایا یہ آپ کی قوم نہیں سمجھتی، قریش والے نہیں سمجھتے اس نبی کے ماننے میں ہماری عزت کتنی ہے، لیکن بالآخر وہ دن دنیا نے دیکھ لیا کہ جو نبی نکالے گئے تھے 17 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو 10,000 ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مل گئے، ماں باپ جمع ہو گئے مصر میں تخت سلطنت پہ،
سب بیٹھ گئے، پورے خاندان، 12 بھائی ہیں، والدین ہیں، بیٹھ گئے گفتگو۔ تو کیا بات فرمائی؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ الزام نہیں آتا، میں ذکر ہی نہیں کرتا تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، مطاف میں سارا حرم بھرا ہوا ہے، مشرکین مسلمان سب بیٹھے رہے، کہنے لگے بھائی آج میں وہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں کے سامنے، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، تم نے جہالت میں بڑے مقابلے کیے، مجھے نکالا، مخالفت کی، کیا کیا کیا، بالآخر اللہ نے اپنے دین کو غلبہ نصیب فرما دیا۔ تو قبطی تھے، اللہ نے سورہ یوسف نازل فرمائی، فرمایا دیکھو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، مصر پہنچ گئے، وہاں عزیز مصر کے گھر منڈی گئے، عزیز مصر کے گھر گئے، عزیز مصر کے بعد پھر جیل چلے گئے، جیل کے بعد بادشاہ، پھر اس کے بعد بادشاہ کے پاس چلے گئے، بادشاہ کے بعد وزیر خزانہ بن گئے، وزیر خزانہ کے بعد مصر کے بادشاہ بن گئے، 40 سال کے بعد تخت سلطنت پہ جو اللہ نے بٹھایا، اللہ نے پوری کام، پھر بھی نہیں مانے۔ اتنی بڑی کہانی کے باوجود نہ یہود نے مانا نہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، بات سمجھ میں آ جائے، حقیقت سمجھ میں آ جائے، اندر دل میں دماغ میں انصاف ہو، حق بات کو سننا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، غور و فکر کرنا اللہ کی دین ہے۔ جس کا دماغ بند ہو جائے، دل بند ہو جائے اور پھر اس پہ صرف معلومات لیتا رہے، تو یہ بھی معلومات ہو، یہود کے پاس بڑی معلومات تھی۔ بہرحال باتیں ٹائم ہو گیا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔